اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی خدا کی وحدانیت اور خدا پر ایمان رکھنے والے ایک مومن کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ زندگی میں ہمیشہ حلال کی کمائی اور رزق حلال کھائے۔ لذا آپ کی خدمت میں رزق حلال کی اہمیت کے بارے میں ہم نے قبلاً گفتگو کی تھی۔ تو انسان کی معیشتی زندگی اور رزق میں ایک حرام جو وارد ہو جاتا ہے اس کا دوسرا نام ربا ہے۔ ربا کے بارے میں قرآن میں اور روایات اہل البیت علیہم السلام میں ربا کی جتنی مذمت ہوئی ہے شاید کسی اور گناہ کبیرہ کی اتنی مذمت نہیں ہوئی ہے۔ لذا آپ کی خدمت میں ان آیات اور ان چند روایات کی تلاوت کریں گے جس میں ربا کی مذمت ہوئی ہے۔ قرآن میں 7 بار اس گناہ کبیرہ کی مذمت ہوئی ہے اور اس کا برا انجام اور برے نتائج کو بیان کیا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس آیت میں مختلف چیزیں بیان کی گئی ہے، آپ کی خدمت میں ہم اشارہ کر کے گزر جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہاں پہ ربا کھانے والے کو تشبیہ دی ہے ایک ایسے انسان سے جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس اور بدمس اور دیوانہ ہو چکا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، یعنی بدمس ہو اور حواس باختہ ہو، دیوانہ جس کو ہم کہتے ہیں مجنون کی حالت میں۔ کل قیامت کے دن ربا کھانے والا انسان مجنون اور دیوانہ کی حالت میں محشور ہوگا، یعنی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ یہاں دنیا میں بھی وہ ربا کھانے کی اس لالچ کی وجہ سے، اس حرص کی وجہ سے وہ بدحواس ہوا کرتا ہے۔ اس آیت میں ایک اور نقطہ جو یہاں پہ بیان کیا ہے، ربا کھانے والوں کی منطق اور اس کی سوچ کو بھی بیان کیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت یعنی خرید و فروخت بھی تو سود کی مانند ہے۔ جب دین مبین اسلام میں خرید و فروخت اور تجارت حلال ہے تو ربا بھی حلال ہونا چاہیے۔ یہ ان کا قیاس تھا اور یہ ان کی منطق اور یہ ان کی سوچ تھی۔ اس سوچ کو قرآن میں فوراً جواب دیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ وہ خدا جو علم علی الاطلاق رکھتا ہے، انسان کی تمام ضروریات کے بارے میں علم رکھتا ہے، انسانی معاشرے کی تمام زوال و فراز و نشیب کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور وہ مالک علی الاطلاق خدا جو خدا کی ہر چیز کا مالک ہے، اس اللہ نے احل اللہ البیع، بیع یعنی تجارت اور خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت میں ایک اور نقطہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ یعنی ربا کی حرمت کا حکم آنے کے بعد اگر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ پروردگار عالم قبول کرے گا، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ کرنا بھی واجب ہے۔ اس آیت میں ایک اور نقطہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ربا کی مذمت اور ربا کی حرمت کا حکم آنے کے بعد پھر بھی
سود لینے کی اگر کوشش کرے تو وہ اصحاب النار یعنی وہ لوگ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ربا کھانے والے کی عاقبت اور اس کا انجام جہنمی، اور وہ بھی ہمیشہ اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کی پروردگار عالم نے وعید سنائی ہے۔ یہ پہلی آیت تھی۔ دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ سود کو مٹا دیتا ہے کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ محقہ کسی چیز کو ختم کر دینا، نابود کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، یعنی صدقے کے ذریعے مال کی برکت میں زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی ناسپاس و نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس آیت کے آخر سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ربا کھانے والا در حقیقت خدا کی بارگاہ میں وہ ناسپاس اور نافرمان شمار ہوتا ہے۔ تیسری آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اہل ایمان کے ایمان کو مخاطب کر کر ان کو جھنجھوڑ کے ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، یعنی اس کو ترک کرو، مت لو، اگر تم صدق دل سے ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اہل ایمان کی علامت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ربا کو شامل ہونے نہ دے۔ چوتھی آیت یہ ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 279 میں اگر تم نے نہ چھوڑا، یعنی ربا کی حرمت کا حکم آنے کے بعد، اس کی مذمت ہونے کے بعد، پروردگار عالم نے اس کو ممنوع قرار دینے کے بعد اگر ربا کو نہیں چھوڑا تو اس کے انجام اور اس کی عاقبت کیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی گویا ربا کھانا اور سود کھانا خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ پانچویں آیت یہ ہے، یعنی اس آیت میں یہ کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اگر ربا کو نہیں چھوڑا، ربا کھاتے رہے، تو حقیقت میں یہ ربا کھانے والا انسان خدا اور رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ پانچویں آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران آیت نمبر 130، اے ایمان والو دگنا اور چگنا کر کے سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کامیابی کے لیے، فلاح پانے کے لیے، سعادت مند ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ زندگی سے ربا کی گندگی کو دور کرنا ضروری ہے۔ چھٹی آیت یہ ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 161 ہے۔ اور ان کو سود لینے کے سبب سے، حالانکہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور اس سبب سے کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی خدا کے حکم کا انکار کرتے ہوئے، اس حرمت کا انکار کرتے ہوئے اگر کوئی ربا کھاتا رہا تو اس کی عاقبت کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا عذاباً علیما، ہم نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ساتویں آیت یہ ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، سورہ روم آیت نمبر 39 میں، اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا اثاثہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا، یعنی خدا کے ہاں اس معاملے کی کوئی برکت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی خیر، اس کی کوئی بلائی، یعنی آپ کے لیے کوئی بلائی نہیں ہے۔ پس ناظرین گرامی قدر، قرآن مجید جو انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، اس
عظیم کتاب میں 7 مرتبہ ربا کی مذمت، ربا کی حرمت، ربا کے عاقبت اور ربا کے انجام کو بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم پیغمبر خدا اور ائمہ خدا علیہم السلام، پیغمبر خدا اور ائمہ خدا علیہم السلام کے فرامین میں ربا کی جو مذمت تھی۔ البتہ تفصیلی روایات موجود ہیں ہماری روایی کتابوں میں، ہم چند ایک روایت نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اعلم یرحمک اللہ، اے انسانو جان لو خدا تمہارے اوپر رحمت کرے، ان الربا حرام سخط من الکبائر، بے شک ربا حرام ہے، پلیدی ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے، مما قد وعد اللہ علیہ النار، یعنی ایک ایسا گناہ ہے جس پر پروردگار عالم نے آتش جہنم کی وعید سنائی ہے۔ فنعوذ باللہ وهو محرم على لسان كل نبی وفي كل کتاب، یعنی ربا ہر نبی کے لسان میں اس کا حرام کا حکم سنایا گیا ہے اور ہر آسمانی کتاب میں ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر علیہ السلام کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا علی الربا 70 جزءا، ربا کے 70 اجزاء ہے، فَأَيْسَرُهَا مِثْلُ أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ سب سے آسان ترین گناہ اور اس کے لیے سزا یہ ہے گویا ایک انسان نے خانہ کعبہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ کے برابر ربا کا گناہ ہے۔ اس حدیث کو جناب شیخ صدوق نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266 میں اور الخصال میں جلد صفحہ نمبر 583 میں اور ہماری روایت کی حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ اس حدیث سے ملتی جلتی بہت ساری روایات ائمہ خدا علیہم السلام سے بھی صحیح سند کے ساتھ ہمارے بزرگان نے حدیث کی کتابوں میں نقل کی ہے۔ جیسے امام صادق علیہ السلام سے یہ فرمان ہمیں ملتا ہے درہم و ربا اشد من 70 زنیۃ کلھا بذات محرم، استغفر اللہ ربی واتوب۔ ایک درہم ربا یعنی 1 روپیہ ربا کا سود کا اشد من 70 زنیۃ کلھا بذات محرم، 70 بار زنا کرنے سے بھی اس کی سزا اور اس کا گناہ بہت شدید ہے اور وہ تمام کے تمام محرم سے ہو۔ اس روایت کو ہمارے محمدون الثلاث جناب شیخ یعقوب کلینی نے الکافی میں اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب التہذیب میں امام صادق علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کی ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے قال درہم ربا اشد عند اللہ عز وجل من 30 زنیۃ کلھا بذات محرم مثل الخالۃ والعمۃ، 1 روپیہ ربا کا اور سود کا کھانا گویا اس نے 30 بار زنا کرنے کے برابر اس کو سزا ہے اور اس کے گناہ ہے اور اس کا انجام ہے۔ کلھا بذات محرم، نعوذ باللہ، وہ سب کے سب محرم کے ساتھ ہو، مثل الخالۃ، خالہ کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ۔ اس روایت کو جناب شیخ صدوق نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274 میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ربا بدترین کمائی ہے، شر المکاسب کسب الربا، یعنی بدترین کمائی ربا کی کمائی ہے۔ اسی طرح مولا امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے اخبث المکاسب کسب الربا، یعنی خبیث ترین کمائی اور بدترین کمائی کیا ہے؟ ربا کی، سود کی کمائی ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے من اتجر بغیر علم فلا بد له من اکل الربا ولا بد لآکل الربا من النار، جو تجارت کرنا چاہتا ہے، جو لین دین کرنا چاہتا ہے، جو خرید و فروخت، جو معاملہ کرنا چاہتا ہے، جو اقتصاد میں کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے خرید و فروخت اور لین دین کے مسائل کا سیکھنا، احکام کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من اتجر بغیر علم، اگر علم کے بغیر، آگاہی کے بغیر کوئی تجارت کرے تو وہ ربا کی گندگی میں مبتلا ہو جائے گا اور ربا کھانے والے کی عاقبت جہنم ہے۔
اسی طرح مولا امیر علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے دوران مولا کوفے کے بازار میں یہ آواز دیتے ہوئے چلتے تھے، معاشر الناس الفقہ ثم المتجر، اے لوگو پہلے فقہ سیکھو، احکام سیکھو، پھر تجارت کرو، واللہ للربا فی هذه الامہ اخفى من دبیب النمل علی الصفا، اگر فقہ سیکھے بغیر، احکام سیکھے بغیر کوئی تجارت کرے گا تو ربا کی اس مصیبت میں اور ربا کی اس لعنت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ لذا پیغمبر خدا سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، پیغمبر خدا پیغمبر رحمت ہے، پیغمبر رحمت ربا کھانے والے پہ لعنت کرتے ہیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الربا وآکلہ ومؤکلہ وبائعہ ومشتریہ وکاتبہ وشاہدہ، پیغمبر رحمت نے خود ربا کھانے والے پر، ربا کھلانے والا، ربا کے بیچنے والا، ربا خریدنے والا، ربا کے سند لکھنے والا اور ربا کے معاملے پر گواہ بننے والے دونوں گواہوں پر پیغمبر رحمت نے لعنت کی ہے۔ بس آج کل بینکنگ معاملات میں بھی ربا کی جو سند لکھنے والا ہوتا ہے وہ در حقیقت پیغمبر کی اس لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے، آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہداہ فی الوزر سوا، ربا کھانے والا، ربا کھلانے والا اور ربا کے معاملہ لکھنے والا، سند لکھنے والا، وہ فارم فل کرنے والا، وشاہداہ اور اس کے دونوں گواہ فی الوزر سواء، گناہ میں برابر کے شریک ہے، اس حرمت میں اور اس گناہ میں، اس معصیت میں برابر کے شریک ہے۔ اس حدیث کو جناب شیخ صدوق نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274 میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا کا فرمان ہے، من اکل الربا ملأہ اللہ بطنہ من نار جہنم بقدر ما اکل، کوئی انسان، کوئی بدبخت انسان اس دنیا میں اگر ربا کھا لے، سود کھا لے تو اس کا پیٹ کل قیامت کے دن آتش جہنم سے بھر دے گا۔ جتنی مقدار میں اس نے سود کھایا ہے اتنی مقدار میں اس کے پیٹ میں آگ سے اس کے پیٹ کو بھر دے گا۔ ربا کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ربا اذا اراد اللہ بقوم ہلاکا ظہر فیہم الربا، ایک اجتماعی گناہ میں بھی کسی قوم کی تباہی اور کسی قوم کی بربادی کا جب پروردگار عالم ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کی بربادی کے لیے، اس کی تباہی کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے ربا کا گناہ اور ربا کی معصیت عام ہو جاتی ہے۔ سود کھانے کی معصیت اور یہ گناہ عام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام، بس اگر سود کے ذریعے سے، ربا کے ذریعے سے کسی نے مال کمایا ہے تو مال حرام ہے، اس مال سے اگر کوئی حج کرے، لم يقبل منہ حج ولا عمرۃ، نہ اس کا حج خدا قبول کرے گا، نہ اس کا عمرہ قبول کرے گا، ولا صلۃ رحم، کوئی بھی چیز، کیونکہ مال کسی اور کا ہے، کمائی ربا کے ذریعے سے آپ نے جو مال کمایا ہے اس مال کا آپ مالک نہیں ہے، جب مالک نہیں ہے لہٰذا اس کے تصرف باطل ہے۔ بس یہ چند آیات و روایات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی جس میں ربا کی مذمت اور ربا کی گناہ کی سختی اور شدت اور اس کی عاقبت، اس کے انجام کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے، ربا حرام کرنے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، علت حقیقی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ربا کی حرمت کی حکمتیں کئی پہلو سے قابل غور ہے، جن میں معاشرتی، اقتصادی، اخلاقی اور روحانی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک، معاشرتی انصاف کی ضمانت کی خاطر ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ ربا کے ذریعے ایک فرد یا ادارہ دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے معاشرتی نابرابری مسلسل بڑھتی جاتی ہے اور طبقاتی فاصلہ بڑھتا جاتا ہے۔ معاشرے میں طبقاتی فاصلے کو کم کرنے کا، ختم کرنے کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ، وہ بھی معیشتی زندگی میں، اقتصادی زندگی میں ربا کو ختم کرنا ہے۔ دو، معاشی استحکام، ربا کی موجودگی میں مالی معاملات میں غیر ضروری خطرات اور عدم استحکام آتا ہے۔ جب قرضوں پر شرح سود بڑھتی جاتی ہے تو قرض لینے والے کی مالی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ مزید قرض لے کر اپنے
پچھلے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح معاشی نظام بحران کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ اجتماع اور حکومت ہو۔ 3، فطری معیشت کا تحفظ اور اس کے رشد کے لیے ربا کا خاتمہ ضروری ہے۔ اسلامی معیشت میں تجارت اور خرید و فروخت پر زور دیا ہے، سود یا ربا اس کے خلاف ہے۔ اسلامی معیشت میں افراد کو اپنی محنت اور قابلیت کے مطابق کمائی کا موقع ملتا ہے اور معیشت میں فطری ترقی آتی ہے۔ ربا کے بغیر افراد کو کام کرنے اور سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ ملتا ہے، جو معیشت کی حقیقی رشد و نمو کا باعث بنتا ہے۔ 4، اللہ کی رضا کی کوشش۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بات واضح ہے کہ مالی معاملات میں بھی اللہ کی رضا کو اولین ترجیح حاصل ہے۔ ربا کو حرام قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے تاکہ ان کے دل میں اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی روحانی خرابی سے بچا جا سکے۔ خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔